اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اقرب، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 اگست کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام زال، زے، دواد، زوئے، نون سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج اقرب کے تحت آئیں گے۔ اس اشرے کا یہ وقت آپ کے دشمنوں کی طرف سے، خاص طور پر خفیہ دشمنوں کی طرف سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ کو نقصان پہنچانے کی، یہاں تک کہ جسمانی نقصان پہنچانے کی بھی ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر کسی کے ساتھ آپ کا لڑائی جھگڑا چل رہا تھا یا معاملات میں خرابی تھی تو پھر تو آپ کو خاص طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ اپنا مال صدقہ خیرات میں خرچ کرتے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ اس اشرے کے وقت کے دوران عمرے کے لیے جانے کے لیے بھی منصوبات بناتے ہوئے نظر آئیں گے اور کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، کوششیں کر چکے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ وقت ان کے سفر کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو امیگریشن کے لیے یا اسٹڈی ویزے کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس وقت سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اوورآل اس اشرے کا وقت مالی معاملات، مالی صورتحال کے حوالے سے ایک بہتر صورتحال کی نشاندہی کرے گا۔ ملازمت پیشہ افراد کو یہ بتاتا جاؤں کہ اگر آپ لوگ تبدیلی نوکری کے خواہش مند ہیں تو فی الوقت ان معاملات کے حوالے سے کوشش کرنا یا فیصلہ لینا آپ کے لیے اتنا کوئی فروٹفل ثابت نہ ہوگا۔ نوکری کی تبدیلی کے حوالے سے، نوکری میں ترقی کے حوالے سے، نوکری کی میں تنخواہ کے حوالے سے بات کرنا آپ کے لیے کوئی مثبت نتائج لاتا ہوا نظر نہیں آتا۔ زیادہ بہتر مشورہ یہی ہے کہ اپنے کاموں کو دلجوئی کے ساتھ پورا کریں اور مینجمنٹ کی نظر میں اپنے آپ کو منوائیں۔ جو اولاد کے خواہش مند ہیں اس اشرے کے وقت کے دوران ان کو اس حوالے سے ضرور کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کی امید کی جا سکتی ہے۔ عشق و محبت سے وابستہ افراد کے بھی آپسی تعلقات میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے، معاملات جو ہیں وہ اچھی اور بہتر شکل لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اولاد سے وابستہ خواہشات بھی ان دنوں میں پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں اس اشرے کے وقت کے دوران یہ لوگ کوششیں تو کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اس اشرے کی 23 تاریخ سے شروع ہونے والے وقت میں ان کو کچھ پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ افراد جو سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں ان کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ کچھ ایسے لوگ آپ کے خلاف سرگرم ہوں گے جو آپ کی ساکھ کو، آپ کی عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حکومتی اداروں سے وابستہ کام کے حل کے لیے بھی آپ کو کچھ دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ نور کا آیت نمبر 35۔ اس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے روزانہ 21 مرتبہ اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران حسب توفیق گندم بطور صدقے کے طور پر دینی ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہتے ہو تو اس عرصے کی 24 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ زندگی کسی بھی معاملے کے حوالے سے آپ لوگوں کو مشورہ چاہیے ہو تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر ٹک ٹاک پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ٹک ٹاک کی بایو میں سے آپ کو ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیل مل جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لوگ شرف مشتری کا وقت گزرنے کے بعد میسج کر رہے ہیں کہ وہ لو حاصل نہیں کر پائے۔ ان کو میں بتاتا جاؤں کہ شرف مشتری کے اوقات میں کچھ اضافی الوا تیار کی جاتی ہیں تاکہ وہ دوست احباب جو اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھا سکے وہ لوگ اس شرف مشتری کی تیار شدہ الوا کو منگوا کے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ بھی حاصل کرنا چاہیں تو آپ لوگ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں اس اشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال نظر نہیں آتی۔ بہرحال رشتے کی بات چل رہی ہے یا رشتے کی معاملات چل رہے ہیں تو اس کو بھی حل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ 21 سے 25 تاریخ کے درمیان کوئی نہ کوئی معاملات کو سیٹل کر لیں، کیونکہ اس کے بعد سے شروع ہونے والا وقت اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ برج اقرب والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔